العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف الاشہر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. جب تک آپ باحیات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر رہے تھے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ مسجد. کوئی آدمی گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتا. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اے لوگوں، تم اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کو پوری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے گا. کچھ جگہوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں. عورت ہو یا مرد، ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے؟ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو بعد میں شوال میں اس کی قضا کیا. ماہ شوال میں رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی. تو اس سے ایک اہم چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اعتکاف کرے. اعتکاف جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس آدمی کے لیے زیادہ امکان ہے کہ وہ شب قدر پا جائے گا. وہ مسجد ہی میں رہتا ہے، نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، دعا، ذکر، اذکار سب کچھ کرتا ہے. وہ دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوتا ہے. عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ آدمی شب قدر پا جائے. اور شب قدر کوئی پا گیا تو سمجھ لیجئے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس نے دن پا لیا. اتنی اہمیت والی اولاد ہوتی. عام طور پر لوگ جو اعتکاف نہیں کرتے ہیں 9-10 بجے مسجد میں آئیں گے، پھر آنے کے بعد بھی ادھر ادھر کچھ لوگ باتیں کریں گے، کچھ دوستی کی باتیں کریں گے، کچھ کہانی بتائیں گے، کچھ اور ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں. اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ السنت علی المعتکف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریض، کہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے. مریض کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام. صبح کوئی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور شام کو کوئی چلا جاتا ہے عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور مستقل جنت کی کیاریوں میں ہوتا ہے. اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن چونکہ جب آدمی اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ مریض کی عادت کے لیے ولا یشهد جنازہ، اور جنازہ
شریک نہ ہو. جنازہ میں شریک ہونا اور کفن دفن میں شریک ہونا جانتے ہیں 2 پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. 2 قیراط ملتا ہے اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر. تو گویا آدمی جنازے میں شریک ہوا اور مٹی میں بھی شریک ہو گیا تو سمجھ لیجیے اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر. لیکن اعتکاف کرنے والا نہیں جائے گا. وَلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَلَا يُبَاشِرُهَا، اور اپنی بیوی سے خواہش پوری نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا. عام حالات میں رمضان کے دنوں میں بھی اجازت ہے، رات میں دن میں تو پابندی ہے، شوہروں کو اجازت ہے کہ رات میں اپنی بیویوں سے اگر ان کی خواہش ہے تو خواہش اپنی پوری کر سکتے ہیں. لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یہ کام بھی نہیں کرے گا. وَلَا يَخْرُجُ، مسجد سے نکلے گا بھی نہیں. إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، ہاں بہت ضروری کام کوئی آ گیا تب جا کر وہ نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا. تو اعتکاف میں بیٹھنا ایک ذمہ داری ہے. لیکن کوئی آدمی یہ شرط لگا کر بھی بیٹھ سکتا ہے کہ فلاں ہمارے گھر میں اگر فلاں کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو میں اعتکاف چھوڑ سکتا ہوں. تو شرط لگا کر کوئی اس طرح کا کام کرتا تو بات الگ ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے سے اس کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے. سے بخاری کی روایت ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد میں گئی. اپنے یہاں مسلمانوں کے ہاں تو بہت سارے عورتوں پر پابندیاں ہیں کہ مسجد میں نہیں جا سکتی. بہرحال یہ ملاقات کے لیے گئی، جبکہ اہل حدیثوں کے یہاں یہ بات نہیں. ملاقات کے لیے گئی تو کچھ دیر گفتگو کیا، باتیں کی، اور اس کے بعد واپس ہونا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے. کیونکہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے نا. ہم لوگ بہت معمولی سوچتے ہیں کہ ہماری عورتیں گھر سے نکل نہیں جا رہی آ رہی، ہمیں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے، بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے نکل پڑے. اور جب اعتکاف گاہ سے نکلے، مسجد کے گیٹ پر پہنچے، ام سلمہ کے دروازے پر پہنچے تو 2 صحابی وہاں سے گزر رہے تھے. ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا رسلکما، رک جاؤ رک جاؤ. لوگ جلدی بھاگنے لگے. نبی کو دیکھا کہ کسی خاتون کے ساتھ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہے. جلدی سے بھاگنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو، یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں، صفیہ بنت حیی ہیں، میں انہیں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے رب سے. اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم تو بدگمانی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، آپ کے بارے میں ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے. کہا بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے رگو ریشے میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو تمہارے ذہنوں میں کوئی ڈاؤٹ پیدا کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا. یہاں آدمی اس زمانے میں بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، کہتے ہیں دوسرا سوچ رہا ہے تو سوچنے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی ایسا کام کرے، ایسا کلیئر کام کرے کہ سامنے والے کو شبہات کرنا پیدا ہو. آپ کبھی شراب خانے کے پاس سے گزرے، کوئی دیکھا آپ کو، اب بڑے تیزی سے بھاگنے لگا، آپ بتائیں کہ میں وہاں کام کے لیے گیا تھا، کام سے گیا تھا اس علاقے میں کسی اور گھر سے نہیں گیا تھا. آدمی کو ڈاؤٹ کلیئر کر دینا چاہیے. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے سے اس کی بیوی ملاقات کے لیے جا سکتی. لیکن اعتکاف میں آدمی بیٹھا ہی ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا کم سے کم ہو بات کرے، ہو سکے تو بات ہی نہ کرے. اور بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اب آ گیا ہے تو ایک دم الگ تھلگ ہو جائے.
اور اس کو بڑا احساس ہوگا یہ جب رہے گا اکیلے رہے گا تنہائی میں رہے گا تب اسے قبر کی یاد آ جائے گی اور بھی چیزیں سوچے گا کہ ایک دن ایسا ہوگا سب چھوڑ کر ہمیں جانا ہوگا تنہا رہیں گے کوئی چھوٹا سا کمرہ رہے گا 2 گز زمین رہے گی آدمی سوچے گا تو اور بھی نیک بن سکتا ہے اور بھی اچھا بن سکتا ہے تو بہرحال اعتکاف میں بیٹھنا ایک بہت بڑا آپ کا کام ہے خاص طور سے بزرگوں میں سے کسی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ضرور بیٹھے اگر کسی کے ہاں صحیح وغیرہ کام میں دقت ہو تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیا جائے گا لیکن کوشش یہ کیجیے کہ کوئی نہ کوئی ضرور اعتکاف میں بیٹھے اللہ رب العالمین سے دعا ہے آمین کہنے سننے سے زیادہ تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ